ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائی نظام کا معجزہ اگر دیکھنا ہو، اللہ رب العزت کی قدرت کا مظاہرہ اگر کرنا ہو تو تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے۔ ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت کا نظام اس کائنات کے اوپر کس طرح سے کام کر رہا ہے، اور یہ خدائی نظام اس کائنات کے اوپر کتنی مضبوطی کے ساتھ اپنی پکڑ بنائے ہوئے ہے۔ سورہ فیل کے اندر جو قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اصحاب الفیل کے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں، اس واقعے کو اٹھا کر دیکھیں تو اس زمانے میں جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، انہوں نے سوچا تھا کہ اسلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کا جو اعلان ہے، جو وعدہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ ظالم و جابر یہ چاہتے ہیں کہ ایک پھونک میں اسلام کے چراغ کو بجھا دیا جائے، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے، بلکہ جب بھی یہ کسی کارروائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے خدائی نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ آپ اسی واقعے کو دیکھیے، ملک یمن کے اندر ملک حمیر کا قبضہ تھا، ان کی بادشاہت چل رہی تھی۔ ملک حمیر کا جو آخری بادشاہ تھا ذو نواس، انتہائی ظالم جابر حکمرانوں میں سے تھا۔ یہ اپنی رعایا کے اوپر، خاص کر کے اس زمانے کے جو اہل ایمان تھے، ان کے اوپر حد سے زیادہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ ظلم و ستم میں یہ اتنا آگے بڑھا کہ انہوں نے ایک لمبا چوڑا گڑھا کھودا، جس کو تاریخ خندق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس گڑھے کے اندر انہوں نے بہت بڑی آگ جلائی، اور جب آگ بھڑکنے لگی تو ذو نواس نے، جو آخری بادشاہ تھا، انہوں نے یمن کے اندر موجود اہل ایمان جو نصارہ تھے، ان تمام لوگوں کو جمع کیا۔ تقریباً تاریخ میں 40,000 یا 20,000 کی تعداد آتی۔ ان تمام لوگوں کو جمع کر کے اس گڑھے کے اندر انہوں نے ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک لمحے کے اندر یہ سب کے سب جل کر خاک ہو گئے۔ قرآن کریم نے سورہ بروج کے اندر اس واقعے کو اصحاب الحدود کے نام سے یاد کیا ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں پر قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ ہوا یہ کہ ان میں سے 2 آدمی وہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہوئے، اور یہ بھاگ کر جا کر سیدھا شام پہنچتے ہیں، جو آج کے زمانے میں سیریا کہلاتا ہے۔ یہ شام پہنچ کر جا کر وہاں کے بادشاہ قیصر کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر اپنے ملک یمن کے ظلم و ستم کی کہانی ان کو سناتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، ان سے پناہ کی درخواست کرتے ہیں۔ شاہ قیصر نے جب ان کی کہانی سنی تو ان کے دل کے اندر تھوڑی سی انسانیت جاگی، اور اس نے اسی وقت جو ہے ایک پیغام تیار کیا، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ملک یمن کے اوپر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لشکر کے ساتھ میں، جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے ملک یمن کے اوپر چڑھائی کی جائے۔ اور یہ پیغام حبشہ کے بادشاہ کے نام تھا، چونکہ اس وقت حبشہ ملک یمن کے قریب تھا، اور وہاں سے ملک یمن کے اوپر چڑھائی کرنا، حملہ کرنا بھی آسان تھا۔ چنانچہ یہ پیغام جیسے ہی نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس پہنچتا ہے تو نجاشی بادشاہ نے شاہ قیصر کے حکم کے اوپر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اتنا بڑا لشکر کہ اس وقت کے لوگ دیکھ کر
حیرت میں تھے، سوچ رہے تھے کہ آخر اتنے بڑے لشکر کا کیا کیا جائے گا اور کہاں اس کے ذریعے سے چڑھائی کی جائے گی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ نجاشی بادشاہ نے اس بڑے سے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں کے الگ الگ کمانڈر منتخب کر دیے۔ ایک کمانڈر جن کا نام تھا اربات اور دوسرا کمانڈر جن کا نام تھا ابرہا۔ ان دونوں کمانڈروں کو حکم دیا گیا کہ جا کر جتنی جلدی ہو سکے ملک یمن کے اوپر چڑھائی کی جائے اور وہاں کے لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے۔ اربات اور ابرہا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ملک یمن پر چڑھائی کرتا ہے، اتنی خون ریزی کرتا ہے، اتنا خون بہاتا ہے کہ جب ملک یمن کے بادشاہ نے دیکھا کہ اب حالات ہمارے قابو سے باہر ہے تو ذو نواس جو ملک یمن کا بادشاہ تھا وہاں سے بھاگ نکلا اور بھاگ کر کہیں جا کر ڈوب کر مر گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ملک یمن کے اوپر اربات اور ابرہا کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیے خدائی نظام کس طرح سے کام کرتی ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ اربات اور ابرہا کے درمیان کچھ آپسی اختلافات ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کا یہ اختلاف اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے، تلوار تک نکل آتی ہے، دونوں لڑتے ہیں، اربات قتل ہو جاتا ہے اور ابرہا پورے ملک یمن کے اوپر قابض ہو گیا۔ اور پھر ادھر سے نجاشی بادشاہ کی طرف سے ملک یمن کے گورنر کے طور پر ابرہا ہی کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ ابرہا جب مکمل طور پر ملک یمن کے اوپر تخت نشین ہو گیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ملک یمن سے جو لوگ حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں، کیوں نہ ان کے لیے یہیں پر ایک ایسے کلیسے کی تعمیر کی جائے کہ جس میں حج کی ساری ضرورت موجود ہو اور یہیں پر آ کر یہ لوگ حج کریں۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا ابرہا نے، اور اس ارادے کو ابرہا نے اپنے وزراء کے سامنے رکھا، وزراء نے حامی بھر دی، کلیسے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کلیسا پوری دنیا میں بے مثال اور منفرد اور شاندار شکل میں تعمیر ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنا شاندار اور اتنا خوبصورت کلیسا تعمیر کیا گیا تھا کہ اس کے میناروں کے اوپر سونے اور چاندی کے جو ہے رنگ وغیرہ لگائے گئے تھے۔ اتنی بلندی تھی اس کو کہ اوپر چڑھ کر اگر کوئی آدمی نیچے دیکھتا نیچے کے لوگوں کو تو نیچے کا انسان جو ہے چوٹی کے برابر نظر آتا تھا۔ ابرہا نے یہ کلیسا تعمیر تو کر دیا اور ساتھ میں پورے ملک یمن کے اندر اعلان بھی کر دیا کہ اب حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ یا مکہ المکرمہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب حج کا سارا انتظام آپ کے ملک یمن میں کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ حج یہی کیا کریں۔ یہ اعلان ملک یمن کے اندر چل ہی رہا تھا اور آہستہ آہستہ جیسے یہ اعلان عرب کے اندر پہنچا، عرب کے جو بڑے بڑے قبائل تھے، قحطان، عدنان، قریش وغیرہ، ان کے درمیان میں جب یہ جو ہے اعلان پہنچا تو ان کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہ پریشان ہو گئے۔ دیکھیں یہاں پر بھی خدائی نظام دیکھیں کس طرح سے کام کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ رات کے وقت میں کوئی آدمی اس کلیسے کے اندر جاتا ہے جو ابرہا کا مخالف تھا، وہ کلیسے کے اندر داخل ہوا اور جا کر گندگی کر دی، پورا کلیسا جو ہے گندگی سے آلودہ کر دیا۔ اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ کوئی مسافر وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے رات میں قیام کرنے کے واسطے کلیسے کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور رات میں انہوں نے ضرورت کے لیے آگ سلگائی اور وہ آگ سلگتے سلگتے کلیسے کو جا لگی اور کلیسا پورا کا پورا جل کر خاکستر ہو گیا، کلیسے کے اندر آگ لگ گئی۔ بہرحال معاملہ کلیسا کی نظام اور کلیسا کی بے حرمتی کا تھا۔ یہ خبر ابرہا کے پاس جاتا ہے تو ابرہا غصے سے پاگل کی طرح ہو جاتا ہے اور انہوں نے اسی وقت عزم کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ عزم کیا اور یہ ارادہ انہوں نے
حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس میں رکھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کے ارادے کو دیکھ کر نہ یہ کہ صرف رضامندی کا اظہار کیا بلکہ اپنے خاص ہاتھیوں کو بھی ان کے حوالے کر دیا۔ ان میں ایک خاص ہاتھی تھا محمود، اس کے ساتھ میں 8 اور ہاتھی ان کے حوالے کر دیا گیا۔ دراصل ہاتھیوں کو ان کے حوالے کرنے سے مقصد یہ تھا کہ ان کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے جو 4 ستون ہیں ان 4 ستونوں کے اندر جو ہے مضبوط لوہے کی زنجیروں سے ان ستونوں کو جکڑ دیا جائے اور جکڑ کر پھر جو ہے اس زنجیر کو ہاتھی کو جو ہے گلے کے اندر ڈال دیا جائے اور ہاتھی کو دوڑا دیا جائے تاکہ ایک ہی بار میں کعبۃ اللہ منہدم ہو جائے۔ تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حامی بھرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے خاص سواری کا بھی جو ہے انتظام کر دیا۔